السلام علیکم۔ نازیہ جو کہ پچھلے 8 برس سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھی اور انسولین کا باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی، ایک تعلیم یافتہ اور نہایت ذہین لڑکی تھی۔ اس نے کیمسٹری میں MSc کر رکھی تھی اور اب ایک کالج میں بطور لیکچرر تھی۔ نازیہ 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک چند ماہ پہلے آنے والے طوفان نے زندگی کی خوبصورت کشتی کے سارے بادبانوں کو غرق کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس کے امی ابا کو یہ احساس ہوا کہ اب اس کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہوا جائے، تب اس کی زندگی تیز آندھیوں میں اڑنے والے پتوں کی مانند بکھر چکی تھی۔ چند ماہ پہلے جب پہلی دفعہ مسرت آنٹی اور اس کے میاں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اسے دیکھنے آئی تھی، گھر میں مختلف تیاریاں کی گئی۔ چائے کے ساتھ مختلف قسم کے لوازمات تیار کیے گئے جو کہ سب کے سب نازیہ نے اپنی چھوٹی بہنوں کی مدد سے بھی تیار کیے تھے۔ آخر اس نے کھانا بنانے کے جو کورسز کر رکھے تھے وہ کب کام آنے تھے۔ نازیہ کے امی ابا تھوڑے مضطرب ضرور تھے، لیکن تینوں چھوٹی بہنیں بہت خوش تھیں، اور جب وہ نازیہ آپا کو مسکرا کر دیکھتی تو نازیہ آپا بھی مصنوعی تیور چڑھا کر کہتی خاموش، اور ساتھ ہی ان کی نظریں جھک جاتی۔ ان نظروں میں روایتی مشرقی شرمیلے پن کے ساتھ دور کہیں مستقبل کے سہانے خواب پنپ رہے تھے۔ مہمان آئے، کھانے کا میز سجا۔ مسرت آنٹی نے بتایا ان کا لڑکا لمبا قد اور نہایت ہی خوبصورت ڈیل ڈول والا گبرو جوان ہے۔ تعلیم یافتہ، اگرچہ کچھ زیادہ نہیں، لیکن اپنا کاروبار کرتا ہے۔ نازیہ کو دیکھتے ہی مسرت آنٹی نے پسند کر لیا تھا۔ میرے نعمان کے لیے ایسا ہی چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ رہی تھی۔ میں خوب سجے گی جوڑی، بڑی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ میں سارا محلہ دیکھے گا اور شریک تو دانتوں سے انگلیاں چبا ڈالیں گے۔ نازیہ بھی خوش تھی۔ اس کی امی ابا بھی چائے پیتے ہوئے اس کی شادی کی تیاریوں اور ان پر ہونے والے اخراجات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ نازیہ کی اماں بتا رہی تھی کہ MSc کے بعد اب لیکچرر ہے۔ نازیہ آگے مزید تعلیم کا ارادہ بھی رکھتی ہے، لیکن یہ بات مسرت آنٹی کو زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ ہمارے گھر کی رونق ہے، یہ باوجود اس کے کہ 18 سال کی عمر میں اسے شوگر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم حاصل کی اور خانہ داری میں بھی ماہر ہے۔ کیا کہا؟ مسرت آنٹی درمیان میں بولی۔ نازیہ کو شوگر ہے؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نازیہ کی اماں بولی۔ بہن یہی بتا رہی ہوں، اگرچہ اسے شوگر ہے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ باقاعدگی سے انسولین لگاتی ہے اور ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح شوگر کنٹرول رہے تو زندگی بالکل نارمل رہتی ہے۔ لیکن یہ تو انسولین لگاتی ہے، یہ تو شوگر کی آخری سٹیج ہے، اور میں کیسے نعمان کو اس سے بیاہ دوں؟ اس کے بچے نہ بابا نہ، ایسا ظلم نہیں کر سکتی۔ مسرت کی یہ باتیں نازیہ اور اس کے گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ ان کا ذہن کان پر اعتبار کرنے کو سے ہچکچا رہا تھا کہ مسرت کیا کہہ رہی ہے۔ نازیہ کی اماں سمجھانے لگی، کوشش کی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، شوگر کنٹرول رکھی جائے تو بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ تو کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں انہیں اٹھی اور اللہ حافظ کہا اور چل دی۔ نازیہ اور اس کے والدین کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ نازیہ کی اماں اپنے آنسو ضبط کر کے بیٹھی تھی، اور نازیہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ابا جی بھی بالکل خاموش، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اسی کیفیت میں کچھ دن گزر گئے۔ نازیہ اس دن سے بجھ سی گئی تھی۔ خاموشی کی چادر اوڑھے اپنے مستقبل کی فکر نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ اماں اور ابا کو بارہا اس نے سجدوں میں روتے دیکھا اور لمبی لمبی دعائیں مانگتے، جن کے پورے ہونے کا شاید اس کو یقین بھی نہ تھا۔ اس کے بعد 3-4 مزید لوگ آئے جسے دیکھنا ہے، لیکن ایک جیسے، کوئی بات سننے کو سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ نازیہ کی اماں کو نسرین خالہ نے مشورہ دیا کسی کو اس کی شوگر اور انسولین کے بارے میں نہ بتائیں، لیکن یہ بات کتنا عرصہ چھپی رہتی، اور ایسا کرنے پر نازیہ رضامند بھی نہ تھی۔ اگر انسولین کی جگہ شوگر کی گولیاں استعمال کی جائیں تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہو۔ نسرین خالہ نے مشورہ دیا۔ یہ بات کی اماں کے دل کو لگی، لہذا اگلے ہی دن شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں نازیہ کو دکھایا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتایا
کہ اس کی شوگر کا علاج فی الحال انسولین کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ اسے جو شوگر ہے اس میں لبلبہ انسولین ہی بناتا، لہٰذا علاج صرف اور صرف انسولین ہے۔ وہاں سے نکلے تو ایک جگہ اور مشورہ کیا، لیکن سب کا یہی مشورہ تھا۔ ابا نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ انسولین کے ساتھ اس کی شادی کرنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر بھی سمجھاتے رہے، انسولین اس کی شادی اور آنے والی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نازیہ کے ابا یہ بتانے کو بالکل بھی تیار نہ تھے، لیکن نازیہ اس بات کو سمجھ رہی تھی۔ پھر اس کا جواب بھی اسے مل گیا جب اس نے بابا کی خاموش آنکھوں میں نمی دیکھی۔